انسان کے گناہ اس کو اندر سے بدبودار کر دیتے ہیں، لیکن انسان جب اپنے طرف دیکھے ہی نہیں تو اسے کبھی بھی اسمیل نہیں آئے گی، کبھی بھی نہیں آئے گی اس کو اسمیل. اور جب آپ کو اسمیل نہیں آئے گی تو آپ کبھی بھی ایسا کام ہی نہیں کریں گے جس سے آپ کے گناہ دھلے. مطلب آدمی کو کیا ہے، آدمی کو کیا، لیکن ہمیں اپنے سے زیادہ دوسروں کے گناہ زیادہ نظر آتے ہیں. دوسروں کے گناہ، انگلی اٹھانا، یہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ نہیں دیکھتے خود میں کیسا ہوں. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی اللہ، مولا فرماتے ہیں کہ جو نماز ہے یہ تمہارے دروازے کے باہر گرم پانی کا چشمہ ہے، جب دل چاہے اس سے اپنے آپ کو طہارت حاصل کرو. یعنی انسان جو نماز پڑھتا ہے یہ اصل میں ہے کیا؟ یہ طہارت ہے گناہوں سے. جب جمعے کا دن تھا آج، اور آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے اعمال میں مفاتی جنا کے اندر جہاں ائمہ کی نماز ہے وہاں پر ایک نماز ہے، نماز جعفر تیار، ٹھیک ہے، اور نماز ہے کہ جمعے کو مستحب ہے، پڑھنی چاہیے. اب یہ کہ اس روایات میں ہے کہ جو نماز جعفر تیار پڑھتا ہے اس کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں. اب ایک آدمی سال میں ایک دفعہ پڑھتا ہے تو اسے سال بعد احساس ہوتا ہے کہ میرے کو گناہ ہے، میں دھوں. لیکن ایک آدمی مہینے بعد پڑھتا ہے تو لگتا ہے کہ مہینے میں گندا ہو گیا ہوں، مجھے یہ نماز پڑھ لینی چاہیے. ایک آدمی ہفتے میں پڑھتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے ہر ہفتے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے. اور میں خود بھی کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو ہر روز پڑھتے ہیں کیونکہ انہیں احساس ہے کہ میں آلودہ ہوں. ذہن میں یہ احساس بہت امپورٹنٹ ہے. بہرحال خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس نماز کو پڑھا کریں. اب انسان زندگی میں نہ پڑھی ہو کسی نے نماز جعفر تیار تو سوچیں، یعنی اسے احساس ہی نہیں ہے کہ وہ گناہوں سے آلودہ ہے یا نہیں ہے، اسے احساس ہی نہیں ہے. اور یہ خود احساس ہونا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. انسان بعض اوقات جو ہے وہ بہرحال اپنی زندگی میں اتنے سارے کام کر رہا ہوتا ہے، نیک کام بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا بعض اوقات وہ عیبوں اور برائیوں میں گم ہوتا ہے. کیونکہ بہرحال خود شناسی کے لیے، اپنی معرفت کے لیے انسان کو اپنی طرف متوجہ ہے. مثال کے طور پر میں اپنی مثال ہی دے سکتا ہوں، کسی اور کو تو کچھ کہہ نہیں سکتا آدمی. کہ میں کہیں مجلس پڑھوں اور آپ بولیں جی ماشاء اللہ بہت زبردست مجلس پڑھی، اور میں کیا کہوں، اور مجھے پتا ہو کہ مجلس بہت اچھی ہوئی ہے، پھر میں کہوں نہیں مطلب میں تو ویسے پڑھ ہی نہیں پایا. یہ کیا ہے؟ یہ عیب ہے. تو سمجھیے ویسے تو تم نے خود تھوڑی پڑھی ہے مجلس، وہ تو خدا ہے جو تمہیں توفیق دے رہا ہے پڑھنے کی. اور اپنے آپ کو مطلب یہ کرنا کہ نہیں مطلب میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا یار، ایسے نہیں کیا. نہیں، ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ ایک جگہ پہنچے اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے نا یہاں، سب بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو صاحب خانہ نے، جن کا گھر تھا، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ جائیں ممبر پہ بیٹھ جائیں. یہ بیٹھ گئے جا کے ممبر پہ، اور کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ گفتگو کی، اور بہت کمال گفتگو کی، بہترین گفتگو. نیچے اترے تو جنہوں نے بلایا تھا کہا کہ کیا بہترین مجلس پڑھی آپ نے. تو اب یہ بھی جانتے تھے کہ مجلس انہوں نے اچھی پڑھی. کہتے ہیں اب جلدی جلدی میں تو دیکھیں یہی ہو سکتا تھا. کیا کیا؟ یعنی کیا چاہ رہے تھے کہ آپ بولیں گے نہیں بہت اچھی پڑھی. انسان چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو، یہ عیب ہے. انسان خود پسندی کا شکار ہے. خود پسندی یعنی اپنے آپ کو بس ہائی لائٹ، اپنے آپ کو میری تعریف کرو، بس کھویا ہوا ہے. بس کبھی کبھی مولا توفیق ہو جاتی ہے، بس وہ رات کو اٹھنے کی، تہجد پڑھ لیتا ہوں. ایسے بھائی خدا کے لیے پڑھتا ہوں بھائی، لوگوں کے لیے تھوڑی پڑھ رہا ہوں کوئی ہے. اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، مولانا توفیق ہی نہیں ہوتی تہجد پڑھنے کی. کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ اللہ توفیق نہیں دے رہا. اللہ تمہارے پڑوسی کو کیسے اللہ دے رہا ہے، تمہیں کیوں نہیں دے رہا اللہ؟ اللہ پہ ڈال دیا. کیوں؟ اللہ اپنے عیبوں کو دیکھو بھائی، تمہارے اندر پرابلم ہے کہ تم نہیں اٹھ پا رہے ہو. اگر تم اپنی طرف متوجہ ہوتے تو خدا تمہیں توفیق دیتا. خب یہ انسان جب تک اپنی طرف متوجہ نہیں ہے، یعنی ایکسیپٹ ہی نہیں کرا، یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کے سامنے ایکسیپٹ کریں. ایک انسان خود ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اپنی تنہائی میں، اپنی خلوت میں یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ اس کے اندر عیب ہے، اس کے اندر برائی ہے. تو ایسے آدمی کو آپ کیسے لیں؟ وہ بالکل وہ مثال ہے کہ ایک آدمی سو رہا ہو، آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں. ایک آدمی سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو، آپ اس کو اٹھا ہی نہیں سکتے. ادھر سے پڑھ لو ادھر سے، ادھر پڑھ لو ادھر سے، وہ سو رہا ہے، غفلت میں ہے.
تو یہ جو سب سے بڑی انسان کے اندر جانے محترم پرابلم ہے بنی آدم میں خاص طور پہ، یہ اس کی اپنی ذات اس کو پھنساتی ہے. جتنی بھی بربادیاں ہیں، کمال پہ نہ جانے کے لیے برائیاں، آفتیں، وہ انسان کی اپنی ہیں، اپنی، دوسرے نہیں روکتے اس کو.